آپ لوگ تھوڑا تھوڑا جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آگے کی طرف تشریف لے آئیے تاکہ جو گیپس ہیں فاصلے ہیں وہ پورے ہو جائیں. آئندہ آنے والے مومنین کے لیے گیٹ کے پاس لگا دیجیے اور تھوڑا تھوڑا جو آگے بیٹھے ہیں وہ لوگ اور تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین. سیما نبینا و حبیب قلوبنا والشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردو ابدا. بے شک غم حسین، سوز حسین، قتل حسین، شہادت حسین، حسین کے اس قتل میں ایک ایسی حرارت مومنین کے دلوں میں ہے جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہوگی. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. حقیقت شہادت حسین کے بعد عزاداروں کے لیے ان کی ذمہ داری، ان کا فرض سید الشہداء کی نسبت وہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے حسین میں ہدایت کا روشن چراغ ہے اور نجات کی کشتی موجود ہے. بس یہ مجلس عزا، یہ فرشہائے عزا، یہ کلام، یہ سلام، یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ خطابت اسی کشتی نجات میں چڑھنے کا سامان ہے. بس خدمت حسینی میں چاہے شعر کہا جائے کہ ہماری آج کی اس بزم فرش عزا پر استاد الادباء افتخار عارف صاحب تشریف فرما گئے. ہمارے لیے سعادت ہے کہ جو خدمت شاید شعر کے قالب کے اندر ہو، کسی اور ادبی شکل کے اندر ہو، کشتی حسین میں عزادار کو سوار کرنے کا سامان ہے. اب جتنی عزاداری زندگی بھر کی، ہر عزادار اپنا یہ محاسبہ کریں، جتنا عزادار رہا ہوں کتنا کشتی میں سوار ہوا ہوں، اور اس کشتی میں سوار کرنے کے لیے جو طرز زندگی درکار ہے حسینی طرز زندگی.
ممکن نہیں ہے کہ زندگی میں کشتی کی منقبت پڑھوں، اسی کشتی نجات کے نوحے پڑھوں، کشتی نجات پر خطابت کروں، کشتی نجات کے تذکرے کروں، لیکن اس کشتی نجات کے مناسب طرز زندگی نہ اپناؤں اور کشتی نجات میں سوار ہو جاؤں. اور یہی مشکل معاشرے کے اندر نظر بھی آتی ہے. حسینیت سے منسوب کو کسی مشکل میں نظر نہیں آنا چاہیے تھا. کربلا جو قبلہ شعور و معرفت ہے اس کو کسی مشکل میں گرفتار نظر نہیں آنا چاہیے تھا. پر ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کشتی نجات کو زندگی کے اندر لے آؤ، طرز زندگی بنا لو. اس محرم 2 مہینے 8 دن کا کوئی برنامہ نہیں ہوگا، ساری زندگی حسینیت کے تلے آ جائے گی. ساری زندگی اسی علمداری بس صاحب علم کی سیرت بن جائے جس کا تذکرہ آج آپ کی خدمت میں کرنا ہے. حسینی طرز زندگی کی ایک صفت علمداری ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں جو علم ہے وہ کس چیز کا علم ہے. ایک علم یہ سمبولک ہے، علامتی ہے. جو علم جنگوں کے اندر، اور شروع سے علمداری کا یہ سلسلہ شروع سے بعض پوچھتے بھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ علم کسی فرقے کے ساتھ ہے. بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ ہم جو شبیہ کا کانسیپٹ ہمارے پاس موجود ہے وہ خود اہل بیت سے لیا، خود رسول اللہ سے لیا. بہت ساری چیزوں کی شبیہ اس زمانے میں ایک چیز تھی، اس کی شبیہ ہمارے پاس موجود ہے. ہر مسجد کے اندر بعض شبیہ ایسی ہیں جو ہر مسجد کے اندر موجود ہے. کسی مسالے کے فکر کی کوئی، مکاتب فکر کی کوئی تفریق بھی نہیں ہے. ممبر مثلا، ممبر آج بھی اس کو ممبر رسول کہتے ہیں، اس کی شبیہ تمام مساجد کے اندر موجود. کوئی نہیں کہہ سکتا یہ ممبر یہ جو آپ نے رکھا ہے یہ بدعت ہے. نہیں، ہم خود اس کو ممبر رسول کی شبیہ ہے. اور کہتے بھی ہیں کہ اس ممبر پر جب آؤ پیغام دو تو اس ممبر کے صاحب کا پاس رکھو کہ کس کے ممبر پر بیٹھے ہو تو اسی کی بات کرو. بس ممبر ایک شبیہ ہے جو آج تمام مکاتب فکر مسلمانوں کے ان کی مساجد کے اندر آپ کو نظر آئے گی. اسی طریقے سے ہم نے جہاں رسول خدا سے ممبر لیا ہے، ہم نے صاحب ممبر بھی لیا ہے. ہم نے وہ بھی لیا ہے کہ جس کو رسول خدا ممبر پر بٹھایا کرتے تھے. ہم نے وہ بھی لیا ہے کہ جس کو رسول خدا نے پالانوں کے ممبر بنا کر جس کی ولایت کا اقرار کروایا، جس کی ولایت کا اعلان کیا. بس ہم خالی ممبر لینے والے نہیں ہیں، ہم صاحب ممبر کو بھی اسی رسول سے لیتے ہیں جس سے ممبر لیا. بس یہاں پہ ہم نے بغیر صاحب کے ممبر بھی نہیں لیا اور بغیر ممبر کے صاحب بھی نہیں لیا. ہم نے دونوں چیزیں لی ہیں رسول سے، اس کی شبیہ. پر اسی طرح علم ہے. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے، کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر علمدار نہ بنایا گیا ہو. استقبال ماہ محرم کے اندر ایک نقطہ عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں کہ پرچم کشائی اور کا سلسلہ تھا، تو وہاں عرض کیا تھا کہ علمدار کی ضرورت فقط کربلا میں نہیں تھی، اس سے پہلے بھی تھی. خود خداوند متعال کو علمدار چاہیے تھا. توحید 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 ضرورت مند علمدار ہے. توحید انتخاب کر رہی ہے اپنے لیے علمدار کا. خود توحید کو علمدار چاہیے. مصطفیٰ کو توحید کا علمدار ہونا ہے. بس جاہلیت کے معاشرے کے اندر ہدایت سے لبریز وجود کو خدا نے علمدار بنا کر امت کے درمیان بھیجا. بس پیغمبر ہو گئے علمدار توحید. اب یہ جو پیغمبر نبوت کے منصب پر فائز ہوئے، اب نبوت کو جب علمدار درکار ہوا تو جیسے مصطفیٰ کو خدا نے چنا ویسے مرتضیٰ کو مصطفیٰ نے چنا. بس ہمارے یہاں تو علمداری خدا سے شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں علمداری میں نئی چیز نہیں ہے. ہاں انتخاب ہمارے یہاں بہت خاص ہے. ہمارے یہاں علم جن ہاتھوں کے اندر ہو اس کو انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کا علمدار ہے مکمل سیرت سے اس آئیڈیالوجی کی، اس طرز زندگی کی عملی شکل زمانے کے اندر موجود ہے.
اپنے مطلب کے قریب لے کر جاؤں گا. پھر جب ولایت کو علمدار چاہیے تھا میدان کربلا میں، توحید کو مصطفیٰ ملے، نبوت کو مرتضیٰ ملے اور حسینیت کو عباس مل گئے. انتخاب علمدار بہت خاص، یہ ایک ایسا شخص جو مکمل تصویر ہو حسینی آئیڈیالوجی کی، مکتب حسینی کا مجسم نمونہ ہو. عبادت ہو تو حسینی، وفا ہو تو حسینی، اطاعت ہو تو حسینی. حافظ قرآن ہے ابو الفضل العباس، معرفت قرآن ہو تو حسینی. مفسر قرآن ہے حضرت ابو الفضل العباس. کسی جامع فقیہ سے کم شخصیت نہیں ہے ابو الفضل العباس کی. ایسی شخصیت کہ جو تالی تلوے معصوم ہے، یہ ایک ٹرمینالوجی ہے حوزے میں علماء استعمال کرتے ہیں، اہل ادب استعمال کرتے ہیں. یعنی معصومین، 14 معصومین کے بعد اگر انسانیت کے اندر کوئی مقام قابل تصور ہے بشر میں، وہ مقام حضرت ابو الفضل العباس. وہ عصمت کسبی جو عباس نے اپنے کردار سے حاصل کی. تالی تلوے معصوم ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے عباس کا معصومین سے. 14 معصومین کے بعد اگر کوئی تصویر انسانیت کی بلندی کی دیکھنی ہو، عباس کی مجسم شکل ہے. خدا شاہد فضائل حضرت ابو الفضل العباس. آج دل کرتا تھا کہ آج ابو الفضل العباس کے چند فضائل آپ کے خدمت میں پیش کروں. آج تذکرہ ہو جس کو جنگ کی اجازت نہ ملی، اس نے کہاں جنگ لڑی، اس نے جوہر دکھائی، کیسے اہتمام ہوا. ایک علمدار نے ایک مارکے کے لیے علمدار خدا سے مانگا ہے کہ اے عقیل، عرب میں ایک ایسی ماں کو ڈھونڈو، ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو جس سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جو علی کی آرزو کو پورا کرتے. علی آرزو کیا ہے؟ میں کربلا میں نہ ہوں گا لیکن میرے نہ ہونے کو احساس نہ کر پائے عالم. کربلا کے اندر مجھے وارث چاہیے، کربلا کے اندر مجھے نمائندہ چاہیے. عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، پنجتن نے خود سید الشہداء کربلا کے اندر قیادت کر رکھے گئے. باقی پنجتن کے افراد نے سب نے ایک اپنا نمائندہ کربلا کے اندر بھیجا اور بڑا تربیت کر کے بھیجا، آمادہ کر کے بھیجا. تو تم اتفاقی نہیں جاؤ گے، ابھی سے بتا رہے ہیں تم ہو گے. حسن قاسم کو تیار کرتے ہیں، سیدہ نے ثانیہ زہرا کو تیار کیا، اور خود سید الشہداء اسی پیغمبر کے نمائندے ہیں کربلا میں جو زمانے کو بتا کر گیا تھا اسی دن کے لیے کہ کہہ نہ پائیں کہ کربلا میں پیغمبر کہاں تھے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور وہی پیغمبر مباہلہ کے اندر جب کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لانا، میں اپنے بیٹوں کو لاؤں گا، اپنا انا و اپنا اکم، وہاں پر بھی حسین کو لے کر گئے تاکہ پہچان لو حسین میرا بیٹا. یہ بات ام البنین نے عباس کو بتائی تھی. یاد رکھنا، حسین پیغمبر کے بیٹے ہیں تو میرے بیٹے ہو. ہمیشہ غلام بن کر حسین کے ساتھ رہے، علمدار تو ہو لیکن اطاعت کا عالم یہ ہو. بھیا کہہ کے نہیں پکارا کبھی، یہی مشکل ہے. عباس کے فضائل پیش کرنے چلے آپ رونے لگتے ہیں، آپ گریہ کرتے ہیں. کیسے بیان ہو عباس کے فضائل؟ ہر فضیلت کے پیچھے ایک مظلومیت ہے، ہر فضیلت کے پیچھے ایک مسائل ہے. عباس کے فضائل عباس کے مسائل سے جدا نہیں. 12 سال کے ہیں، جنگ صفین کا موقع ہے 35 ہجری کو. شروع میں یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں، جنگ صفین دوسری جنگ ہے مولا علی کی ظاہری حکومت کے اندر بھی. اب وہاں پر عباس فن شمشیر زنی علی سے سیکھا ہوا عباس تڑپ رہا ہے جہاد کے لیے. 11 یا 12 سال کا سے تاریخ کے اندر آیا. اب دیکھا کہ یہ مالک اشتر کے ہاتھ میں کمانڈ ہے جنگ کی،
मालूम है मौला इजाजत नहीं देंगे, मालिक अश्तर को अपने जिहाद के लिए राजी कर दिया अब्बास ने। अली खैमे में मौजूद हैं, तय हो गया अब्बास जाएंगे, सफेन में अब्बास लड़े। अब अजीब आलम, अब्बास चाहते नहीं थे किसी को मालूम हो कि मैं जंग में आ रहा हूं। नकाब पहना, खूबसूरत थे अब्बास, बहुत खूबसूरत थे। यानी मदीने के अंदर जब अली अकबर और हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब साथ चलते थे, लोग अपनी दुकानें छोड़कर इनकी जियारत करते थे। अगर रिवायात में ना आया होता ना पड़ता। ऐसा शबाब था, अक्सर नकाब में गलियों से गुजरा करते थे, लोग अपने काम छोड़कर इनकी जियारत करते। यह अलग तो दोनों। और हजरत अब्बास की नजरें झुकी हुई हैं। रिवायत मुकम्मल कर दूं। रिवायत में आया कि हजरत अब्बास की नजरें झुकी होती थी अली अकबर के साथ जब चल रहे होते थे। अब जब पूछा कि मौला ये अली अकबर के साथ जब चलते तो नजरें झुकी भी क्यों गए, कहें जानता हूं शबीह पैगंबर है, अदब नबूवत, अदब इमामत, जानता हूं पैगंबर की शबीह। हाय रे अदब अब्बास। आज इताअत के बारे में बात करनी थी कि हुसैनी तर्ज जिंदगी में एक सिफत इताअत है। ऐसा मोती है अब्बास के, आप देखते हैं ज़ियारतनामे में अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिही। अब्बास का लक़ब ही मोती पड़ गया। इतना कम कलाम आया, अब्बास ने इतना कम बोला है सारी जिंदगी, इतना कम कलाम किया है, गोया फ़कत इताअत में जिंदगी गुजारती है। कि बोलेगा हुसैन करूंगा मैं, बोलेंगे अली करना मैंने, बोलेंगे हसन इताअत मैंने करना, बोलना नहीं है। अदब इमामत अकबर के साथ ऐसे चलता है। इतनी खूबसूरत। अब सफेन के अंदर जंग के लिए रवाना हुए तो रावी लिखता है कि नकाब थी, लेकिन वार ऐसे कर रहे थे कि आधा ने समझ लिया शायद अली खुद जंग में आ गए। ऐलान किया था कि मालिक अश्तर कमांड कर रखे गए, गोया अली खुद आ गए। अब वहाँ पे एक सिन रसीदा थे, उन्होंने कहा नहीं, अली का सिन तो कम से कम 60-61 बरस था 35 हिजरी में, तो अली नहीं है, ये तो कोई छोटा बच्चा है, कोई जवान है ये। लेकिन वार ऐसे कर रहा था कि लोग कह रहे थे कि नहीं, ये कोई हमारे साथ गड़बड़ हो गई। हम समझ रहे हैं शुरू में किसी जवान को या बच्चे को भेजा है। अब तन बतन जब जंग हो रही थी, अब्बास ने ऐसे सर कलम किए, मालिक अश्तर को यकीन आ गया मेरा फैसला ठीक था। और उसके बाद दुश्मन ने कहा कि अगर ये अली है, क्योंकि नकाब नहीं हटा रहे थे, एक के बाद एक कत्ल होता जा रहा है, नकाब नहीं हट रहा। अब दुश्मन ने कहा अगर ये वाकयान अली है तो एक हरबे से मालूम हो जाएगा, सब मिल के हमला करो, अगर कदम लड़खड़ा गए तो अली नहीं हो सकता। अब सब आए करीब अब्बास के, रावी ने लिखा जब सब साथ आए तो गर्दनों के कटने की तादाद में इजाफा हो गया। अब गर्दनें उछल उछल के कटती सिफैन के मैदान में। एक ने सदा बुलंद कर दी कि फरार करो, भागो, ये यकीनन अली है। वहां पर अली खैमे से बाहर आकर बताते गए, अरे ये मेरा बेटा अब्बास है, मैं अली यहां मौजूद हूं। अब्बास की शख्सियत, अब्बास की जवानी, एक अशरा मुहर्रम चाहिए कि अब्बास का बचपन, अब्बास की जवानी, अब्बास और कुरान, ये सारे मौजूआत हैं। अब्बास और इबादत, अब्बास के सीने में माथे पे निशान इबादत, सजदे का निशान, अब्बास और तकवा, अब्बास का सैर सलूक, अब्बास की बसीरत, अब्बास की वफा। हर रोज़ की मजलिस का एक मौजू बता रहा हूँ, पूरा अशरा मुहर्रम चाहिए सीरत अबुल फज़ल अब्बास। प्रकाश की कभी फुर्सत नसीब हो, एक अशरा मुहर्रम हज़रत अब्बास के ऊपर बढ़ा जाए। और फिर मुझे जंग अब्बास ने लड़ी, हत्ता करबला में जंग दिफाई अब्बास की, करबला के अंदर कितनों को फिन्नार किया अब्बास ने, अरब के कितने फन्ने खानों को अब्बास ने फिन्नार किया। ढूंढते थे अब्बास, जो अपनी मौत को दावत देता था, कभी खैमों की तरफ आने की कोशिश करता था, फिर अब्बास ने उनको बताया मैं कौन। अब यही अब्बास शहादत के इतने तलबगार, शहादत के इतने आशिक, इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
آپ سے ایک روایت ہے، حضرت ابوالفضل عباس کی فضیلت کے اندر فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس قیامت کے دن ان کی منزلت شہداء کے درمیان ایسی ہوگی کہ تمام شہداء عباس کے شہید ہونے پر رش کر رہے ہیں. یہ معنی سے جاتے ہوئے تمام شہداء اس شہادت کے عالم کو دیکھیں گے. میں آپ کی خدمت برس کیا نہیں، نقطہ آپ کے ذہن میں رہے. شہداء معصومین کے بعد اگر کوئی شخصیت بشر کے اندر اس مرتبہ عروج کے اوپر ہے تو حضرت عباس. تو شہادت بھی ایسی کہ تمام شہداء قیامت تک تمام شہداء رش کر رہے ہوں گے اس شہید کے اوپر. خود امام معصوم فرما میرے چچا عباس کا مقام قیامت کے دن ایسے ہو. یہ انتخاب ہے، یہ انتخاب ہے، یہ علمداری، یہ انتخاب ہے. شاید آج نہیں پڑھ پاؤں گا اطاعت. عباس سے گریز کا دل نہیں کر رہا ہوں کہ میں اطاعت پڑھ پاؤں، اطاعت کے موضوع کو آج کھول پاؤں، نہیں ہو پائے گا. عباس کی علمداری کے اتنے اہم موڑ پر اسلام کے ایسے علمدار کو چننا کہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کربلا کا اتنا تذکرہ کیوں ہے، یہ خود عاشورہ کو اتنا ہائی لائٹ کیوں کیا جاتا ہے. پہلے سمجھتے تھے ایک مکتبہ فکر ہے، صرف یہ شاید ان سے منسوب ہے. یہ اتنا کربلا کی یاد کیوں بناتے، خیبر کی کیوں نہیں بناتے، خندق کو اتنا نہیں. کیا خندق میں شہید نہیں ہوئے لوگ، خیبر میں شہید نہیں ہوئے، حنین میں شہید نہیں ہوئے، بدر میں شہید نہیں ہوئے؟ ان جنگوں کی یا غزوات کی یہ ان کی ایسی یاد کیوں نہیں بنائی جاتی جیسے حسین ابن علی کی کربلا کی بنائی جاتی ہے؟ محور کربلا، مرکز کربلا. کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کا ذکر حتیٰ بشریت کے آغاز سے بشریت کے اختتام تک ہوتا ہو. آپ جانتے ہیں وہ روایت حضرت آدم سے، جانتے ہیں کہ وہ پورا قصہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب آدم اس ورک شاپ کے اندر، وہ ورک شاپ تھی اسے کہتے ہیں، اس وقت عالم تکلیف نہیں تھا، ایک اور عالم تھا. یہ جو زمین کی بساط بچھائی گئی ہے اس سے پہلے کی بات ہے. عالم تکلیف سے پہلے ایک مرتبہ ہے جس میں حضرت آدم کو، حضرت آدم کی کلاس ہو رہی ہے، حضرت آدم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. مختلف حقائق حضرت آدم کو سکھائے جا رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ اس کے قریب نہ جانا، یہ فنا چیز ہے، یہ ایسے گئے. آمادہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں آنے کے لیے یا زمین کی بساط بچھانے سے پہلے حضرت آدم کو چونکہ آپ سے شروع ہونا معاملہ. اب وہاں پر وہ جو ترک اولا ہوا داستان آپ کے ذہن میں ہے، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ترک اولا کے بعد وہ جو نجات کا باعث بنا گئے حضرت آدم کو، قرآن نے کہا کہ وہ اسما، ہم نے جبرائیل سے کہا وہ اسما تعلیم کریں، وہ سکھائیں. جن اسما کے اندر جب جبرائیل نے یہ پڑھا نا یہ جملہ، یہ کہا کہ آپ ایسے دعا مانگیں، ایسے بولیے، یہ جملہ بولیں آپ کہ سید الشہداء کے لیے یا قدیم الاحسان، خداوند متعال سے دعا کریں اس طرح کہ الہی ربی. ایک مرتبہ درود بھیجو محمد و آل محمد. جب تمام پنجتن کے اسما یہ نام سکھائے گئے تو ایک ایک کے کہا کہ بحق حسن، بحق حسین، سب کے نام آ رہے تھے. تو وہاں پہ یہ جملہ جب بولا کہ الہی بحق الحسین وانت قدیم الاحسان، یہ جملہ بولا حضرت آدم نے جیسے تکرار کیا، آنسو بھرا. یہ میں بتا رہا ہوں زمین سے پہلے جبرائیل اور آدم اس ورک شاپ میں، اس عالم تکلیف سے پہلے حسین کا تذکرہ کیا. جب یہ تذکرہ کیا کہا جبرائیل میں نے یہ نام لیا میرا دل سے بھر آیا. وہاں پہ جبرائیل نے جب داستان سنائی ہے حضرت آدم کو تو تاریخ میں آیا، راوی نے لکھا کہ آدم اور جبرائیل گھوٹ کے مل کر روئے ہیں حسین ابن علی پر داستان سننے کے بعد. وہاں سے شروع ہو رہی ہے ابتدائے نبوت سے ذکر حسین ہے، کربلا کا ذکر ہے. اور کہاں تک اب آخر بیان کرتا ہوں، سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے. خود دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں امام زمانہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ
ظہور کے بعد بھی امام اپنا تعارف اہل عالم کو یہ کرائیں گے، یا اہل العالم انا المہدی ان جدی الحسین قتلو عطشانا، مجھے پہچانو، میں مہدی ہوں جس کے جد حسین کربلا میں پیاسے قتل کر دیے۔ یہ داستان کسی اور جنگ کے بارے میں ایسے ہے۔ نبوت، سلسلہ نبوت کے آغاز سے لے کر سلسلہ امامت کے انجام تک نبی و امام حسین حسین کرتے ہوئے نظر آ رہے گئے۔ گویا کربلا فقط ایک حادثہ نہیں ہے بلکہ بشریت کے لیے ایسا مکتب ہے کہ جو جنگ کے سانچے میں بڑا چھوٹا ہے لیکن مکتب کے سانچے میں بہت بڑی ہوتا ہے۔ بس کربلا بے عنوان مکتب ہے، آغاز سے لے کے انجام میں کربلا کا یہ تذکرہ ہوا ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے جو کربلا سے گزرا ہو اور اس نے گریہ نہ کیا ہو۔ تعجب ہے اگر ابھی بھی کسی کو کربلا کے استثنائی ایکسٹرا آرڈینری ہونے کا وہ ایمان اس کے اوپر نہ آیا ہو اور ابھی بھی سمجھ نہ آ رہا ہو کہ کربلا سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ کربلا سے گزرنے کے لیے جگر چاہیے، حسین سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کے سبب ہے کہ کربلا کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ کر فراموش کر دو۔ یہ عدم معرفت کائنات ہے کہ حتیٰ کربلا کو ایک حادثہ سمجھ کر فراموش کر دیا جائے۔ کربلا بشریت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لی۔ بس عباس اس طرح کی شخصیت ہے، عباس کی یہ فضائل ہیں، اطاعت و وفا حضرت ابو الفضل عباس کی ٹاپ فیچرز ہیں۔ یہ دو چیزیں جو جس کا باقی تمام صفات میں بھی مجسم ہے اسلام کے، یہ دو صفت بڑی ابھر کے سامنے ہیں ہر چیز کے اندر۔ یہی جنگ نہ کرنے میں اطاعت، کمال اطاعت عباس ہے، اسے شہامت کہتے ہیں۔ یہ بھی خود حسینی طرز زندگی کی اگر دامن بخش میں گنجائش ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض ہوگا کہ یہ شہامت یعنی ساری طاقت، ساری قدرت، سارے وسائل سب کچھ ہوتے ہوئے فقط اطاعت امامت میں قدم نہ بڑھانا۔ تلوار نیام سے نکالنا بھی جنبش لب امام پر اور تلوار نیام میں ڈالنا بھی جنبش لب امام پر، اور عباس اس شجاعت اور شہامت دونوں کا پیکر تھے۔ شہامت یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو روک لینا۔ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، کہنے کی قدرت بھی رکھتا ہوں، مائک بھی ہے، لوگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مصلحت میں نہیں، عامت الناس کی مصلحت پہ نہیں۔ حقیقت بھی ہے، عامت الناس کی مصلحت پہ نہیں۔ جیسے یہ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آپ کسی کے مسلک کی جو بھی ان کے مقدسات ہیں، اگر آپ کے لیے مقدسات نہیں بھی ہیں، لیکن اگر دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے تفرقے کے لیے تو آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے۔ آپ قبول نہ کریں، ایمان نہ ہو، ٹھیک ہے، توہین نہیں کر سکتے آپ ان کے مقدسات کی۔ یہ وہی شہامت ہے، سب کچھ کرنے کا حق رکھتے ہیں، سب جانتے ہیں، سب معلوم ہے، ان کا حق نہ ہونا ثابت ہے، لیکن آپ نے نہیں بولنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، اور وہ ہمارے آباء و اجداد نے بچایا، وہ ہمارے اہل بیت نے بچایا، اس سے ہماری اہل بیت کی محنتیں ضائع ہوں گی۔ اسی ماں کی طرح دو مائیں جب وہ بچے پہ لڑ رہی تھیں تو جس ماں کا اصلی بچہ ہوتا ہے کھینچنے میں وہ ماں چھوڑ دیتی ہے، نہیں کہ کہتی ہے بچہ تمہارا ہے، نہیں، میں چاہتا ہوں اصل بچہ زندہ رہے، اصل میں بچہ باقی رہے، کیونکہ اس بچے پہ ساری محنت میری ہے، دودھ میرا ہے، تولد میں نے دیا ہے، محنت میری ہے سر، یہ جو دعویٰ کر رہی ہے اس کی نہیں، میں چاہتا ہوں اصل اولاد باقی رہے، اس خاطر چھوڑ رہی ہے۔ یہ مسئلہ ہے شہامت، کرتے ہوئے بھی نہیں کرنا ہے کام، کیونکہ وہی جس کو اپنا بنانا چاہتا ہوں، اصل یہ کہ کم از کم باقی رہے۔ اس زیرکی کو ہمیں اپنی عزاداری کے اندر بھی، یا عزاداری کے مختلف اور امور کہ عزاداری میں ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے سمجھنا۔ ہر وہ چیز عزاداری کا حصہ بن سکتی ہے جو کربلا میں حسین نے کیا۔ عزادار کا منشور جو کچھ کربلا میں حسین نے کیا گیا، عزاداری میں وہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل کوئی عزاداری کے اندر یہ چاہے کہ میں
دیکھوں گا کہیں پہ خیمے لگے ہوئے میں ان کے خیمے جلا دوں گا. ٹھیک ہے, کوئی خیمے جلائے کہ کربلا میں خیمے جلے تھے نا, میں خیمے جلا دیتا ہوں. یہ کربلا میں یہ ہوا تھا لیکن یہ حسین نے کیا تھا. یہ دیکھو تم عزاداری کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہو, جو بھی تمہارا عزاداری کا طور طریقہ ہے, وہ کام کر رہے ہو کہ جو حسین نے کربلا میں دشمن کے ساتھ کیا تھا یا دشمن نے کربلا میں حسین کے ساتھ کیا تھا. ایک ایک پوائنٹ کے اوپر, ایک ایک ایکٹیویٹی کے اوپر ریویو کر لو. عزادار کی سنت وہ ہے جو حسین نے دشمن کے ساتھ کیا تھا, نہ کہ جو دشمن نے حسین کے ساتھ کیا تھا. مثلا ابھی ہم ایک جگہ تھے, شہر کا نام نہیں لوں گا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ گلی کے اندر ایک خانوادہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. ایک خانوادہ بالکل 9 محرم یا 10 محرم کو گلی کے اندر ایک گاؤں تھا, کافی قصبہ پرسی کے اندر تھے, گاؤں تھا. وہ اپنے بچوں کے گلوں کے اندر توق ڈال کے ہر بچے سے ایک زنجیر نکل رہی تھی. 5-6 بچے تھے اور ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ سارے 5 بچوں کو ایسے زنجیر ڈال کے توق گلی کے اندر ڈال کے, اور زنجیریں ڈلی ہوئی تھیں, وہ 5 زنجیروں کو ایک ساتھ پکڑا ہوا تھا. ان کو ایسے لے کے جا رہے تھے, گلی کے اندر گھما رہے تھے. میں جب مجلس پڑھنے جا رہا تھا مجھے اسی گلی سے گزرنا تھا, تو میں نے یہ منظر دیکھا اور تھے بھی وہ عزادار. اور کہ ہمارے عزاداری کے اندر یہ حصہ ہے کہ ہم 9 یا 10 محرم کو ایسے کرتے ہیں. گلی کا اور بھی فیملیز کے بچے ہیں جو 5 بچوں کو ایسے لے کے جاتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ ان کے والد سے یہ بات کہی تھی. میں نے کہا بچے کو تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا. والد کو یہ بات کہی تھی, آپ نے یہ جو چیز بھی کربلا کے نام پہ, عزاداری کے نام پہ اپنے بچوں کو سکھائی ہے, جو عموماً پاکستان میں کبھی یہ منظر میں نے دیکھا نہیں. مجھے تعجب ہوا, یہ وہ کام ہے جو کربلا میں یزید اور اہل یزید نے حسین کے ساتھ کیا تھا, نہ کہ حسین نے کسی کے ساتھ کیا تھا. ہماری کربلا کا نظام وہ ہے جو حسین اور اصحاب حسین نے کیا ہے. یہ بہت عمدہ پوائنٹ ہے. اگر کوئی کبھی کہہ بھی رہا ہو نا کسی بھی چیز کو, ہم سے کہہ رہا ہو کہ یہ چیز عزاداری میں ہونی چاہیے, یہ چیز عزاداری میں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا دل بہت کچھ کرنے کو چاہتا ہے, لیکن یہ ایک عمدہ پوائنٹ ہے. سید الشہداء نے کہا کیا کرو, کیسے کرو, کب کرو, کیا بولو, کیا کہو. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہماری عزاداری میں سب سے زیادہ فقدان اس چیز کا ہے کہ ہماری عزاداری 61 ہجری میں قید ہو کے رہ جاتی ہے. اس زمانے کے زندہ یزید کو نہیں چھیڑتی. اسی لیے فرش عزا حسین کا ہوتا ہے, عرش عزا کسی یزید کا, ظالم کا, شرابی کا, فاسق کا, فاجر کا ہوتا ہے. اقتدار, حکومت انہی کے پرمٹ سے, انہی کی اجازت سے, ہمیں 60-70 سال سے یہی ہمارا طریقہ ہے کہ عرش حسین, عرش عزا حسین کا نہیں ہے, فرش عزا حسین کا ہے. یہ نقطہ تھا جس کو امام خمینی جس نقطے کے اوپر کھڑے ہوئے, بیدار ہوئے کہ نہیں, مجھے اپنی سرزمین کے اوپر فرش عزا بھی حسین کا ہوگا اور عرش عزا بھی شاہ کے عرش کو ہٹا کے حسینیت کی حکومت اور اقتدار کی بات کروں گا کہ ہم دونوں پاک کر کے عزاداری کریں گے. پھر عزاداری کی پاکیزگی میں اور مزہ آ جائے گا, نہ کہ میں شاہ سے پرمٹ لے لے کے, اجازتیں لے لے کے یہاں سے جلوس نکالوں, وہاں ختم کروں, پھر وہ اگلے سال کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے نہیں وہاں پہ کریں, یہاں کر سکتے ہیں یہاں نہیں کر سکتے. پھر شاہ کی ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں, پھر ایف آئی آر میں وہ ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسینیت نے پہلے ہی دن یہ بتایا تھا, اگر تیری عزاداری اس یزید کے خلاف پہلے دن سے ہوتی جس کو ایک آن تیری عزاداری نہیں بھاتی, تو تجھے ایک آن اس کی حکومت کیسے بھاتی ہے؟ عزادار یہ سوال کرے کہ تو مجھے بتا تجھے حکومت کا پرمٹ کس نے دیا ہے, نہ کہ میں تجھے بتاؤں کہ مجھے مجلس کا پرمٹ کس نے دیا ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو اٹھایا تھا ایران کے اندر. ایسے کیسے ہو سکتے ہیں 80% افراد سارے حسینی عزادار, اور ان کے اوپر 2500 سال سے ایک یزیدیت, ان کے اوپر ایک ظلم. وہی حالت تھی ایران کی جو دبئی کی اس وقت حالت تھی. عیاشی کا اڈا تھا ایران. پوری دنیا کے عیاش ایران میں آ کے وہ عیاشیاں کرتے تھے کہ جو حتی اپنے ملکوں میں نہیں کر پاتے تھے, اور اسی کی قیمت ملتی تھی شاہ کو. اور امام خمینی کے لیے یہ بڑا تضاد تھا. یہ قوم حسین حسین کہتے نہیں تھکتی, علی علی کہتے نہیں تھکتی. اس کا حق نہیں ہے کہ اس کا عرش پاک نہ ہو, اس کا اقتدار, اس کی حکومت شرابیوں کے ہاتھوں میں, فاسقوں کے ہاتھوں میں, فاجروں کے ہاتھوں میں ہو. یہ عزاداری, یہ سیاسی طرز زندگی ہے حسین کی, کہ حسین یزیدیت کو عرش پہ برداشت نہیں کرتا, یزیدیت کی حکومت کو برداشت نہیں کرتا. اسی لیے حسین نے وہ فرش عزا چھوڑ دیا تھا, مکہ کا کعبہ کا حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور گیا عرش پاک کرنے کے لیے. یزیدیت کے عرش کو پاک کروں گا, کعبہ میں حج, فرش عزا پہ حج کرنے سے بہتر. اور یہ دلیل بھی آپ کو دی تھی کہ مجلس کروانا بہت آسان کام تھا. سید الشہداء مسجد نبوی میں کر سکتے تھے, اور اس میں نہ سید الشہداء کی کوئی بھی چیز داؤ پہ نہیں لگتی, ہر چیز سیف ہوتی. فرش عزا پاک کرنے میں بہت ساری چیزیں داؤ پہ نہیں لگتی, لیکن عرش عزا پاک کرنے میں سید الشہداء کو یہ قربانیاں دینی پڑی.
ایک مرتبہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اب یہاں پر جو اطاعت کا ہمارے پاس مفہوم حضرت ابو الفضل عباس سے آتا ہے، عربی کے اندر جیسے لطافت ہے ہر چیز کے اندر، عربی کے اندر ہر بات ماننے کو اطاعت نہیں کہتے. عربی میں اتباع کا بھی لفظ ہے پیروی کرنے میں، یا اطاعت کا لفظ خود عربی کا ہے، یا اس کے علاوہ خود شیعہ کا لفظ پیروی کرنے والا، پیچھے چلنے والا، مشی جس سے نکلا ہے. مشی بھی ہم جو 40 کے اوپر موسم 40 قریب ہے. ہر بات ماننے کو اطاعت نہیں کہتے. یہ میں بھی بہت بعد میں متوجہ ہوا کہ قرآن مجید کے اندر اطاعت کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نارملی بس بات ماننے کا نہیں ہوا جو بات مانتے ہیں. اطاعت کے صیغے میں ایک ظرافت ہے جو ہمیشہ عربی یہ لطافت اور یہ ظرافت رکھتی ہے کہ ذرا سی میننگ چینج ہوگی اس کے لیے عرب ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں شعر کے معانی ہمیشہ بتائے بھی جاتے ہیں. اطاعت ہر بات ماننے کو نہیں کہتے. اگر کوئی بات آپ سے کوئی کہے کہ آپ یہ کریں لیکن آپ اس کو بدل نخواستہ انجام دیں، اس کو اطاعت نہیں کہتے. آپ نے کام کیا ہے، بات مانی ہے، لیکن آپ کا دل نہیں چاہ رہا تھا، مجبوراً مانی ہے آپ نے. جیسے بعض جگہ پہ ابھی ایک مکس گیدرنگ میں جو خواتین مثلاً جاریوں کی شادیوں میں جاتی ہیں، وہاں پہ گئے، دیکھا ایک خاتون بے حجاب ایک شادی میں جا رہی تھی، اسے دیکھا وہاں پہ تو یہاں تو سیپریشن ہے، یہاں پہ تو انہوں نے پروگرام ایسا بنایا ہوا ہے کہ اہل بیت بھی آ سکیں، یہاں پہ سیپریشن ہے، خواتین الگ ہیں، جینٹس الگ ہیں. اس کی شادی کا آغاز گناہ سے نہیں ہو رہا، اس کی شادی ایسی ہے کہ اہل بیت شرکت کر سکتے ہیں، پاکیزہ ماحول ہے. تو وہ جو بے حجاب خاتون ہوتی ہے وہ وہاں پہ ویسے اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا حجاب کرنے کا، گھر سے ارادہ کر کے نہیں آئی تھی، سمجھ رہی تھی مکس گیدرنگ ہوگی میں بھی انہیں جیسی ہو جاؤں گی اس میں. لیکن اب جب دیکھا کہ یہاں تو حجاب ہے، سب حجاب کیے ہوئے، اب جو یہ پردہ کر کے اندر جا رہی ہے ہال کے گیٹ پر، اس کو اسلام اطاعت نہیں کہتا. یہ بدل نخواستہ اس کو کرنا پڑے کسی ماحول کی مجبوری کی وجہ سے، یہ کسی باہر کے افیکٹ کی وجہ سے کرنا پڑے جس کا دل نہیں تھا. بس اطاعت دو چیزیں جب تک کسی بات ماننے میں نہ ہو وہ منصب مرحلہ اطاعت کے اوپر نہیں ہوتی، درجہ اطاعت پر نہیں ہوتی. ایک معرفت اس کام کی اور دوسرا اس کے اوپر ایمان، رغبت. ایک معرفت اور ایک رغبت. جو کام بھی جو بات بھی، ایک نماز پڑھنا، اسی لیے یہ جو کہا ہے کہ اس کے اوپر، کیونکہ یہ دونوں چیزیں معرفت اور رغبت یہ مل کے آخر میں ایمان بن جاتی ہیں. اگر کسی امر کی کسی حقیقت کی معرفت ہوگی اور اس کی طرف رغبت ہوگی، اب جو اطاعت ہوگی یہ ایمان کے اوپر اطاعت ہوئی ہے. اسی لیے وہ جو کہا گیا وہ نمازیں جو بغض علی میں پڑھی گئی ہیں، اب تو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن چونکہ تیرے دل میں معرفت علی نہ تھا، تیرے دل میں رغبت علی نہ تھا، تیرے دل میں مجموعی طور پہ ایمان علی نہ تھا، تو یہ نمازیں تیرے منہ پہ مار دی جائیں. یہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے. جبکہ مولانا نماز تو پڑھی ہے، خدا نماز تو پڑھی ہے، روزے تو رکھے ہیں، حج پہ تو گیا تھا، لیکن چونکہ ایمان علی و ایمان اہل بیت و ایمان امامت و معرفت امامت و رغبت امامت کے بغیر پڑھی ہے. اور وہاں معصوم فرما رہے بالامام تمام الصلاۃ، بالامام تمام الحج، بالامام تمام الصوم، بالامام تمام الزکات. امامت کے ساتھ نماز قبول ہے، امامت کے ساتھ حج قبول ہے، امامت کے ساتھ زکات قبول ہے. بس یہاں پہ ایک مرتبہ مرحلہ فکر ہے. ہر کام جو کر رہے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ ریویو کر رہے ہیں. بعض کام بیوی کی وجہ سے کر رہے ہیں، بعض کام بچوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، بعض کام محلے داری ہے، بعض کام یہ ہے کہ دنیا کیا کہے گی، اگر یہ نہیں کیا تو فلاں کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی. یہ اطاعت نہیں ہے، یہ تو آپ نے ماحول کی وجہ سے کیا. یہ ایمان خدا کی وجہ سے، ایمان علی کی وجہ سے، ایمان رسول کی وجہ سے نہیں کیا. بس اطاعت مختلف قرآن کے اندر کم از کم اطاعت کا صیغہ یا اطاعت کے ساتھ کے صیغے اسی کے مترادف 100 مرتبہ سے زیادہ آئے ہیں. اور ولایت اور امامت کے لیے بھی یہی آئے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ ان کی اطاعت کرنی ہے. بس ہر بات اگر ان پہ ایمان نہ لاتے ہوئے بھی نمازیں پڑھے تو پھر فائدہ نہیں ہے. اطاعت کرنی ہے، صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اطاعت کرنی ہے. تو اس کے اندر یہ ایک ظرافت کی اطاعت کرنا، اور یہ حسینی طرز زندگی ہے کہ جو کچھ کر رہا ہوں اگر اطاعت کے زمرے میں آتا ہے تو حسینی ہے، اور اس کے لیے معرفت چاہیے. اب یہاں پہ 5 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ان کی اطاعت کرو، اور ایسی 4-5 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا. جن کے لیے کہا گیا کہ ان کی اطاعت کرو،
مثلا کہا خدا کی اطاعت کرو، قرآن مجید کے اندر سے پیش کرو، آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر ہی کم از کم 17-18 آیات ہیں جن کے اندر یہ مفہوم آئے کہ 5 سے 6 چیزوں کی اطاعت کے بارے میں ریپیٹیشن بھی ہوگی. خدا کی اطاعت کرو، نبی کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. یہ کہا گیا کہ اہل علم کی اطاعت کرو. اسی طرح کہا گیا والدین کی اطاعت کرو. اطاعت کسی کا والدین کے ساتھ بھی آیا، والدین کی اطاعت کرو. یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ جن کے بارے میں بھی آیا ہے اہل علم سے، ہم وہاں سے فقہا کی اطاعت کو لیتے ہیں، لیکن وہ کلوز اپنے ذہن میں رہے کہ جس کی اطاعت کا حکم ہے اگر یہ غیر معصوم ہے، چونکہ ممکن ہے کہ یہ خود اپنے مولا کا مطیع نہ ہو، جیسے باپ، جیسے شوہر، حتیٰ جیسے فقیہ بہت دین جانتا ہو، سب کچھ ہو، لیکن خود اس کی اپنی زندگی میں اس کے مولا کے فرامین اس کے اوپر نہ آ رہے ہوں. جو بھی غیر معصوم کی جہاں جہاں اطاعت کا کہا گیا ہے اس کے لیے کلوز خود معصوم نے روایت میں لگایا، مطیعاً لامر مولا ہو. یہ چیک کرنا کہ اپنے مولا کا خود بھی یہ مطیع ہے، اگر مطیع ہے پس تم اس کی اطاعت کر لو. فللعوام ان یقلدوہ، بس عوام کے لیے یہ ہے اس کی اطاعت کرو. ایسی کہا گیا کہ بعض چیزوں کی کہ ان کی اطاعت ہرگز نہ کرنا. فاسق کے بارے میں قرآن نے کہا کہ فاسق کی اطاعت ہرگز نہ کرنا. فاسق جب بھی کوئی خبر لے کر آئے پہلے چیک کر لو، کنفرم کر لو، اس کی اطاعت نہ کرنا ہے. منافق کے بارے میں بھی آئے کہ منافق کی بھی اطاعت نہ کرنا. جھوٹے کے بارے میں آئے جھوٹے کی اطاعت نہ کرنا. گناہگار کے بارے میں آئے کہ گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. اور اکثریت کے بارے میں بھی آیا ہے کہ اکثریت کی اطاعت نہ کرنا. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ بہت سارے کام صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کپڑے کیوں پہنیں کہ اکثریت یہ پہنتی ہے، فلاں کام کیوں کریں کیونکہ اکثریت یہ کر رہی ہے. آپ اپنی شادیوں میں اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں چونکہ قوم میں اکثریت یہی کر رہی ہے. حاکم کیسے بنے گا کیونکہ اکثریت جو کہ، اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثرہم جاہلون، اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم ظالمون. بہت ساری اکثریت کے بارے میں قرآن کی بھی اکثر آیات ہیں کہ جس میں قرآن نے کہا اکثر ہمیشہ جاہل ہوتے ہیں، اکثر ہمیشہ فاسق ہوتے ہیں، اکثر ہمیشہ لا یعلمون نہیں جانتے. یہ پوری ایک تھیوری ہے کہ جس سے ہم لبرل ڈیموکریسی کی نفی کرتے ہیں قرآن مجید سے. لبرل ڈیموکریسی کیوں حرام ہے؟ اور لبرل ڈیموکریسی اور آزاد جمہوریت تو فرانس کے اندر نظام آیا تو مغرب میں تقریباً ہر جگہ وہی رائج ہے، مادر پدر آزاد جمہوریت. اس کی نفی قرآن کی انہیں آیات سے ہوتی ہے. اکثریت کی اطاعت کرنا جائز نہیں، اکثریت کی اطاعت نہیں کر سکتے. ایسی فاسق کے بارے میں آیا، گناہگار کے بارے میں آیا، حتیٰ ایسے شخص کے بارے میں آیا جو بہت زیادہ قسم کھاتا ہو، اس کے بارے میں آیا روایات میں اس کی اطاعت مت کیا کرو. جو بات پہ قسم کھا کے کہتا ہو کہ میں نے یہ کیا، نہیں یہ بات ایسے ہے، میں یہ قسم کھاتا ہوں، بہت زیادہ عادت ہو اس کو قسم کھانے کی، اس کی اطاعت نہ کرنا. ایسے ایک پوری فہرست ہے. بعض چیزوں کے بارے میں کہیں ان کی اطاعت نہ کرنا، ان میں سے ٹاپ لسٹ جو ہے وہ طاغوت ہے. طاغوت کی اطاعت نہ کرنا، کسی بھی صورت طاغوت کی اطاعت نہ کرنا. طاغوت ہر وہ حقیقت چاہے وہ فرد ہو یا سسٹم ہو، طاغوت فرد کے طور پر بھی ہے اور طاغوتی نظام بھی ہے، سسٹم بھی ہے. ہر وہ فرد یا سسٹم کہ جو حدود الہی سے باہر زندگی گزارتا ہو یا تدوین کیا گیا ہو، اس کی تھیوری، اس کی آئیڈیالوجی، جیسے یہ کیپٹلزم یا سوشلزم، یہ سب طاغوتی نظام ہے. حتیٰ بادشاہت یا لبرل ڈیموکریسی طاغوتی نظام ہے، چاہے نظام کی صورت میں ہو یا انہی نظاموں سے نکلا ہوا حاکم ہو. اس کی اطاعت نہ کرنا، اس کی اطاعت واجب نہیں ہے. اور اسی لیے اطاعت کرنے کے لیے اسلام اپنا سسٹم بھی رکھتا ہے، حاکم بھی رکھتا ہے. سسٹم امامت، حاکم امام، اور اس کی کڑی آپ کی خدمت میں چوتھی مجلس میں پوری خدا کی امامت سے لے کے اور نیچے تک گھر تک امامت کیسے باپ کی امامت تک آتی ہے آپ کی خدمت میں اس کی کہ اطاعت صرف انہی کی ہوگی. اور کہا بھی تھا کہ یہ 2 قسم کے ہوں گے. یہ موضوع انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجے محمد ایک مرتبہ گزر رہے تھے بشر ابن غالب کے ساتھ. معمولاً جو تفاسیر امام صادق اور امام باقر سے پہلے ہوئی ہیں ائمہ نے، یہ تفاسیر ایسی ہوئی ہیں جو راستوں میں صحابہ نے، شاگردوں نے کوئی سوال کر لیا، امام نے بتا دیا. کبھی بازار میں پوچھا، ایک آیت پڑھی، کہا مولا اس کی کیا تفسیر ہے؟ مولا نے بتایا کہ ایسے مراد یہ ہے.
مولا یہ عروۃ الوثقیٰ جو آیا قرآن میں، عروۃ الوثقیٰ سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا عروۃ الوثقیٰ سے مراد ہم ہے، قرآن ہے عروۃ الوثقیٰ، چاہے قرآن ناطق ہو یا قرآن سامنے. مولا فلاں چیز کیسے ہے؟ اسی طرح بشر ابن غالب امام کے ساتھ چل رہے تھے، قرآن کی ایک آیت ان کے ذہن میں آ گئی، یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب بشر نے یہ بات کی مولا سے کہ مولا یہ امام تو ایک ہی ہوتا ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمام انسانوں کو ان کے اماموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ سید الشہداء نے اس کی تفسیر کیا کہ ہما امامان، یہ جو امام آیا ہے ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس میں امام ظلم بھی ہے، امام نار بھی ہے، امام جہنم بھی ہے، اور ساتھ میں ایک امام ہدایت بھی ہے، امام نور بھی ہے، اور امام بہشت بھی ہے. ہاں امام نے ان کو کہا ہما امامان، یہ دو قسم کے امام ہیں، امام ہدایت بھی ہے اور امام جہالت بھی ہے. جیسے سورہ جمعہ کے اندر وہ آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لے کر آئے، جن کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے کر آتے ہیں. یہاں بھی ولی کی ٹرمینالوجی آئی ہے، ولی یعنی امام. اور بعد میں آگے کیا فرماتے ہیں؟ والذین کفروا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا ولی کون ہے، ان کے اولیاء کون ہیں؟ ان کے اولیاء طاغوت ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، ولی کی ٹرم آئی ہے، ولی خدا، ولی ہمیشہ ایک ہوتا ہے. اور وہاں کہا اولیاء، اولیاء ایک ہی وقت میں بہت سارے سسٹم ہوں گے، کوئی کیپٹلزم میں ہوگا، کوئی جمہوریت میں ہوگا، کوئی مثلا لبرل ڈیموکریسی میں ہوگا، یا کوئی بادشاہت میں ہوگا. ہم سب کے الگ الگ ولی ہوں گے، سب کے اپنے اپنے ولی ہوں گے، کیونکہ یہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. لیکن خدا کا جو سسٹم ہوگا، روح زمین پہ ولی ایک ہی ہوتا ہے. روایت ہے امام صادق کی، فرماتے ہیں کہ اگر روح زمین پہ دو فرد باقی رہ جائیں، فقط دو فرد پورے روح زمین کے اوپر، ان میں سے حتماً ایک امام ہوگا، ولی ہوگا. اور ولی ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ولی کبھی ملٹیپل نہیں ہوتا. اس کی ہیرارکی ایسی ہے، معصوم 5 کے 5 معصوم ایک ہی وقت میں زندہ ہوں گے، ولی ایک ہی ہوگا. یہ توحید سے یہ سسٹم مینجمنٹ کی ہیرارکی کے خلاف ہے کہ کور کے اوپر جو مین پر ہو وہ دو. فطری طور پہ بھی فطرت کے بھی خلاف ہے. سائنٹیفک جو مینجمنٹ اسٹڈیز کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ مینجمنٹ کے اندر بھی اس سے کتنا فساد آتا ہے کہ اگر اوپر 2 لوگ موجود ہوں اور وہ بھی غیر معصوم ہو تو اور زیادہ. اوپر ایک شخص ہونا چاہیے. ولایت امامت ہمیشہ ایک ہوگی. 5 امام زندہ ہوں گے، رسول خدا زندہ ہے، ولایت بالفعل نبی اکرم کے پاس ہوگی. باقی سب کے اندر کیپیبلٹی ہے، وہ شان ہے، وہ مقام ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر امام حسن کے پاس بھی کوئی آئے گا، کہیں گے کہ نبی سے پوچھ کے بتا. مولا علی اگر ولی ہیں، امام حسین کے پاس بھی کوئی آئے گا، کہے گا بابا سے پوچھ کے آپ کو بتا. ولی ایک ہوگا، چاہے اس مقام پر بھی. وہاں پہ اسی چیز کو ولایت فقیہ کی ڈاکٹرائن کے اندر امام خمینی نے اسی آیت سے پروف کیا کہ جو کافر ہیں اولیاءہم الطاغوت، ان کے طاغوت ان کے اولیاء ہیں، اور وہ ملٹیپل ہو سکتے ہیں. لیکن جو ایمان لے کر آئے، اللہ ولی الذین، ولی سنگل. اور پھر بتایا کہ وہ ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے کر آتا ہے خدا، اور طاغوت ان کو نور سے ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں. امام نے یہی وہاں پہ دلیل دی اور کہا کہ بے شک 2 قسم کے امام ہوتے ہیں. اب تم یہ دیکھو گے، اس کو انشاءاللہ کل ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوں گے کہ جیسی تم زندگی گزارو گے ایسے ہی امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اس کو امام نے پھر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کیسے گارنٹی کرو کہ تمہیں حشر کے دن کیسے اٹھایا جائے گا. پھر امام نے ان کو 2-3 چیزیں بتائیں، تم یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، ایسے کرتے ہو، یہ چیز تھی، بس تم پھر ایسے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اب اس اطاعت کے محور کے اندر جو حضرت ابو الفضل عباس کا انتخاب ہے، اطاعت کے اندر مولا علی نے حضرت ابو الفضل عباس کو آمادہ کیا ہے کربلا کے لیے. اہم ذمہ داری کربلا کے اندر کسی ایسی تاریخی جنگ کا علمدار ہونا کہ جس کی تمام صفات مجسم طور پہ عباس کے اندر موجود ہے. اب عباس، مولا علی نے جب 21 شب کو وصیتیں کرنا شروع کی ہیں، 21 رمضان کی شب کو، تو سب کو حسن کے حوالے کیا. لیکن الگ سے حجرے کو خالی کروا کے حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، اور وہاں پہ حضرت ابو الفضل عباس سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا، حسین کا خیال رکھنا.
वसीयतें करना शुरू की हज़रत अबुल फजल अब्बास को। उसमें वसीयतें करते जाते हैं। एक वसीयत करने के लिए अब्बास को करीब बुलाया और ये वसीयत मौलाए मुत्तकियान ने अब्बास के कान में की। कहा, ए अब्बास, आशूर के दिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम पानी को पालोगे और तुम्हारा भैया हुसैन प्यासा होगा तो हरगिज पानी को ना पीना। अजीब वसीयत की, एक वक्त ऐसा आएगा। अब इस वक्त के बारे में शब-ए आशूर ज़ुहैर ने याद कराया। शब-ए आशूर ज़ुहैर ने अब्बास को याद कराया। अब्बास, हज़रत अब्बास खड़े में खैमे की जानिब, पीछे की तरफ जो जंगी स्ट्रैटेजी है कि आग लगी हुई है, खंदक खोल के आग लगाई हुई है, हज़रत अब्बास पहरा दे रहे हैं खैमों का। और वहाँ पे ज़ुहैर ने कहा, अब्बास, आपके बाबा की एक बात याद कराएं आपको। हज़रत अब्बास ने कहा, ये कोई मकाम है बात करने का, या कोई मकाम है बात करने का, लेकिन चूंकि मेरे बाबा का नाम लिया है तो सुन लेता हूँ, लेकिन घोड़े से नहीं उतरूंगा, घोड़े पे यहीं बैठ के सुनूंगा आपकी बात। ज़ुहैर ने कहा, जानते हो आपके बाप ने आपकी माँ का इंतखाब किस लिए किया था? फिर वो दास्तान सुने कि एक ऐसा बेटा पैदा हो जो करबला में हुसैन के काम आ सके। अब्बास, ये वही दिन है, ये वही मकाम है। जब ये कहा, अब्बास को ऐसा जलाल आया, रावी ने कहा, अब्बास ने अंगड़ाई ली और ठोकर मारी, रकाब के ऊपर रकाब टूट गई। ज़ुहैर, क्या मुझे जोश दिला रही हो? क्या मुझे जोश दिला रही हो? या आशूर के दिन अब्बास ने एक मरतबा एक अश्किया के लश्कर से एक फर्द को खैमों की तरफ आते हुए देखा। वो गैस की निगाहें उसके ऊपर डाली। उसने बड़ी जुर्रत की कि अब्बास पहरा दे रहे थे और खैमों की तरफ बढ़ रहा था। गोया अब्बास को गफलत में रखना चाहता हूँ। अब्बास झपटे हैं पहले उस लश्कर की जानिब जो उसके पहले था, कि वहां पर जो जंग की है अब्बास ने, मौला अली की जंग याद करा थी। ऐसे सर उछल उछल के गिर रहे थे। और फिर किसी ने कहा कि एक अरब का जंगजू मारिद इनके दरमियान मौजूद है और वो आ रहा है अब्बास की जानिब। यहां अब्बास ने मारिद को देखा और कहा, तू आ जा, मैं तुझे आज तेरे ही नेज़े से मारूंगा। ऐसे जौहर दिखाए मारिद, नेज़ा बरदार था। अब्बास की जानिब जब नेज़ा रवाना किया, अब्बास ने हाथ से रोक लिया। और अब वो जो हुजूम था वो अब्बास के ऊपर आया कि इस नेज़े को अब्बास से दरियाफ्त कर ले। उस हुजूम से लड़ते हुए अब्बास मारिद तक पहुंचे और मारिद को उसी के नेज़े से फिर डाल दिया। ये मंजर था अब्बास, खैमों की तरफ कोई ना आ पाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, सैयदुश्शुहदा अब्बास जब भी इज़्न जिहाद लेने सैयदुश्शुहदा के पास आते तो हुसैन ये कहते हैं, अब्बास, अरे तू मेरे लश्कर का अलमदार है, क्या ऐसा भी होता है कि लश्कर मौजूद हो और अलमदार मैदान में चला जाए? ए अब्बास ठहर जा, ए अब्बास ठहर जा। अब सारा दिन सुबह आशूर से अब्बास तैयार कर करके भेज रहे हैं और हुसैन लाशें उठा उठा के ला रहे हैं। अब जब गंज शहीदा लाशों से भर गया, अब अब्बास दोबारा आते हैं हाथों को जोड़ते हुए, या सैयदी, या मौलाई, ए मौला, ए मौला। अब तो वो लश्कर ही ना रहा कि जिसका मैं अलमदार हूँ। मौला, अब तो इजाज़त जिहाद दीजिए। अरे अब्बास का अब तन में रहा नहीं जा रहा। अरे मौला ने अभी इसी अस्नाए गुफ्तगू में खैमे से आवाज आती है, हाय प्यास, हाय प्यास, अल आताश, अल आताश। अरे इन आवाजों का आना था। अरे हुसैन ने कहा, है अब्बास, बस बच्चों को थोड़ी सबील करा दो, बस थोड़ा बच्चों के लिए पानी का एहतमाम हो जाए तो बस बच्चों का मुश्किल हल हो जाएगी। अब अब्बास ने खैमे का रुख किया, देखा सकीना एक एक बच्चे को दिलासा दे रही है, एक खैमे से दूसरे खैमे में जाती है, खाली मशकीदा सूखा हुआ। अरे खैमों में बच्चे लेटे हुए थे, बच्चों के सीनों पर सूखे हुए मशकीज़े, बच्चों के सीने पर
सूखे हुए मशकीज़े गोया सकीना दिलासा दे रही है, अभी पानी का इंतजाम किए देते हैं। अब अब्बास ने सकीना से मशकीज़ा दरियाफ्त किया। अब जो सकीना एक और अंदाज से खैमों में जाती है, कहा चचा अब्बास पानी लेने गए हैं, अब मुतमईन हो जाओ पानी आ जाएगा। अरे है बच्चों, बस तुम्हारी प्यास का इम्तिहान खत्म होने को है। अरे चचा अब्बास ने वादा किया, सकीना पानी लाते गए, मशकीना दरियाफ्त किया। अब सफ़ों को चीरता हुआ अब्बास, सफ़ों को चीरता हुआ अब्बास नहरे फुरात पर पहुंचा। दामन वक्त में गुंजाइश लगी है। यहाँ पर भी अब्बास ने 6 हमले किए गए जिनसे सफ़ों को चीरा गया। अब जब वहां पर पहुंचा, सबसे पहले घोड़े को पानी पिलाया, घोड़े के मुंह को पानी से लगाया, कहा पी ले पानी पी ले। अब जब घोड़े को पानी पिलाया, हाय रे अदब, हाय रे अदब, हाय रे अदब, कि क्योंकि खिदमत ले रहे थे घोड़े से, पहले घोड़े को पानी पिलाया। अब जब खुद दरिया में गए और फिर जब सूखा हुआ मशकीज़ा था, भरने में थोड़ा वक्त लग गया। और जब मशकीज़ा भरा तो एक हाथ में चुल्लू में पानी लिया, रावी ने कहा कि अपना अक्स इस पानी के ऊपर अब्बास ने देखा और अब्बास को बाबा की वो वसीयत याद आ गई कि बाबा ने कहा था, ए अब्बास, आशूर के दिन तुम पानी को पालोगे, खबरदार उस वक्त तक पानी न पीना कि जब तक तेरा भैया प्यासा हो। अब्बास ने अपने अक्स को देखकर पानी को दरिया के हवाले कर दिया। अरे पानी को दरिया के हवाले कर दिया। अब अब्बास ने मशकीज़ा लिया, घोड़े पर सवार हुए। घोड़े पर सवार होने के बाद मशकीज़े को घोड़े की गर्दन और अपने सीने के दरमियान कर दिया कि मशकीज़े को लेकर जाना चाहता हूँ। अरे खुदावंद मुताल से दुआ की, या इलाही हुसैन के बच्चे प्यासे गए, अरे अब्बास को खैमे तक पहुंचा दे। अब जब गए खैमे की जानिब, उमर साद ने कहा, ए हुरमला, अगर ये पानी खैमों तक पहुंच गया, कयामत तक ये जंग जीती नहीं जा सकती। अजीब मंजर है। अब अब्बास घोड़े को बढ़ा रखे गए, हुरमला ने तीर चलाने शुरू किए। अब्बास ने दिफा किया, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है। अब जब आगे बढ़े, किसी शकी ने एक ज़रब लगाकर अब्बास का सीधा दाया हाथ कलम कर दिया। अब एक हाथ में मशकीज़ा है, एक हाथ में अलम है। अब मशकीज़े को तस्मों से, दांतों से दबाए हुए अब्बास जा रहे हैं और दुश्मन को कह रहे हैं, अरे मश्क पर वार न करना। अब सारी निगाहें, पहले अब्बास जब आ रहे थे मशकीज़ा खाली था, सारी निगाहें दुश्मनों पर थी। अब चूंकि मशकीज़ा पर आ गए, सकीना से वादा करके आए हैं, अब अब्बास की निगाहें मशकीज़े पर गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं कि एक शकी ने दूसरे हाथ पर ऐसी ज़रब लगाई, एक और हाथ कलम हो गया। आज भी करबला के अंदर मकामे यदे अब्बास एक और तरफ है, दूसरे हाथ का फासले के साथ है। अरे अजीब जंग की है अली के लाल ने, अब लेकर बढ़ रखे हैं, अब दुआएं कर रखे हैं। अब एक आंखों से सर उठाकर कभी खैमे को देख रहे हैं कि कितने दूर खैमे रह गए। अरे सबसे कहा, उमर साद ने कहा, अरे सब मिलकर हमला कर दो। अब जब हुरमला ने तीर चलाया, अरे मश्क पर तीर लगा, अरे मश्क का पानी बह गया, अरे फकत पानी ना बहा, सकीना की उम्मीद बह गई, अरे ज़ैनब का अरमान बह गया। एक शकी ने मौके को देखकर अब्बास मशकीज़े में जब उसकी तरफ हुए तो शकी ने पीछे से गुर्ज का वार करके सर पर ऐसा वार किया कि अब्बास ने सदा बुलंद की, इलैया इलैया या मौला, इलैया इलैया या सैयदी, ए मौला मदद को आइए। अब ये जो सदा बुलंद की, हुसैन ने भी सदा बुलंद की, ए अब्बास, आपके इस पुकारने ने अरे हुसैन की कमर तोड़ दी। अब जब गए हैं ना अब्बास की जानिब, अब्बास को अपनी आगोश में लिया, है मेरे भैया, है मेरे अब्बास, है मेरे अलमदार, बस थोड़ा सब्र कर लो।
ابھی بہنیں مرہم کر دیں گی، ابھی خیموں میں لیے چلتا ہوں. اب خیمے کا نام آنا تھا. عباس نے کہا اے مولا ارے خیموں میں نہ لے جانا، خیموں میں نہ لے جانا. سکینہ سے وعدہ کر آیا تھا. ارے سکینہ سے شرم آتی ہے، واحد جنازہ کربلا کی زمین پر جسے حسین گنج شہداء کے حوالے نہ کر سکے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا کو ہے، ذکر حضرت ابو الفضل عباس کو پہلے اللہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم بانیان مجلس، شرکائے مجلس جو کسی بھی طریقے سے اس مجلس کے اندر تعاون کر رکھے ہیں، ماتمدار، نواخوان، سلام پڑھنے والے اور اس مجلس کے اندر کسی بھی طرف سے مدیریت کرنے والے وہ افراد جو تبرک کے حوالے سے زحمت کرتے ہیں، نیاز کے حوالے سے زحمت کرتے ہیں، ان تمام خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں ان کے مرحومین کو جوال رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کے مریضوں کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما. تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں عزاداریاں، جلوسائے عزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے، ان جلوسوں کو دشمن کے شر سے محفوظ فرما. دشمنان عزاداری کو اپنے عزائم سمیت نیست و نابود فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام فقہا، تمام مراجع، تمام علماء کو تدم ظہور امام زمان کا سایہ ہمارے سروں پہ جاری و ساری فرما. پروردگار عالم فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، مظلومین فلسطین کو آج کی کربلا میں، آج کی یزیدیت، آج کے شمر کے مقابلے میں ہمت و طاقت و توانائی عنایت فرما. پروردگار عالم ظالمین کو نیست و نابود فرما، مقاومت کو قوی فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے حقیقی اعوان و انصار سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم ابو الفضل عباس.